الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ سوال ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک یا حجرہ مبارکہ کے اندر تک کسی کو رسائی ممکن ہے؟ جواب ہے ہرگز ہرگز نہیں، مگر اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں مسجد نبوی شریف اور حجرہ مبارکہ کی جو تعمیر ہوئی ہے اس کا تاریخی جائزہ لینا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی جو تعمیر کی ہے، آپ کی جو تعمیر تھی اس وقت اس کا رقبہ کیا تھا؟ یعنی 32.5 میٹر مشرق اور مغرب میں دیواروں کی لمبائی تھی، اور شمال اور جنوب میں 28 میٹر تھی۔ چھت نہیں تھی اس کے اوپر، درمیان میں کوئی چھت نہیں تھی، درمیانی حصہ خالی تھا۔ جب آپ خیبر سے واپس تشریف لاتے ہیں تو اس وقت محسوس ہوا کہ مسجد تنگ ہے نمازیوں کے لیے، تو آپ نے مسجد کی پھر ایکسٹینشن فرمائی ہے، ایکسٹینڈ کیا ہے، توسیع کر دی ہے۔ تو اس میں 46 میٹر ضرب 46 میٹر، تو گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بنائی ہوئی مسجد کی پہلی ایکسٹینشن جو ہوئی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد 2.25 سال کا عرصہ گزرا ہے صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالی عنہ کا، مگر ان کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ مرتدین کے خلاف جہاد میں بزی رہے، تو اس طرف ان کی توجہ ہی نہیں آئی، اور نہ ہی ان کو ضرورت محسوس ہوئی، اور نہ ہی ان کو موقع ملا ہے، وقت نہیں ملا۔ ہاں، 17 ہجری میں سیدنا فاروق اعظم کی خلافت کا 5واں سال تھا، اس وقت آپ نے پھر دیکھا کہ مسجد تنگ ہے، تو انہوں نے اس کی ایکسٹینشن کی ہے۔ اس وقت مسجد کی تعمیر جو ہوئی ہے وہ 65 میٹر ضرب 55.5 میٹر۔ تو انہوں نے جنوب کو قبلہ کی طرف، یعنی قبلہ تو تبدیل ہو گیا تھا بعد میں 17 مہینے کے بعد، 16 مہینے کے بعد، بخاری کی روایت کے مطابق 17 مہینے کے بعد، اور مسلم کی روایت کے مطابق 16 مہینے کے بعد قبلہ تبدیل کر دیا گیا۔ قبلہ پہلے شمال کی طرف تھا، اب وہ جنوب کی طرف ہو گیا، جیسا کہ اس وقت آپ حضرات کے سامنے ہے۔ جہاں آپ جاتے ہیں زیارت مسجد نبوی کی طرف اور کے لیے، اور مدینہ منورہ کی بہاریں دیکھتے ہیں، اور مسجد نبوی میں جب جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ سامنے جا کر، آپ مواجہ شریف کے سامنے جا کر سلام کرتے ہیں، اور وہ صدیق اکبر کو سلام کہتے ہیں اور فاروق اعظم کو سلام کہتے ہیں۔ اس طرف قبلہ جو ہے نا پھر وہ ہو گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ مسجد کی ایکسٹینشن پھر ہوئی ہے 74 میٹر ضرب 69 میٹر، تو انہوں نے جنوب کی طرف بھی یعنی قبلہ کی طرف تھوڑا سی اور ایکسٹینشن کر دی، اور مغرب کی طرف یعنی روضۃ من ریاض الجنہ کی طرف اس طرف مسجد کو بڑھا دیا گیا، اور شمال کی طرف ہی جہاں پہلے قبلہ تھا اس طرف مسجد کی تعمیر کر دی گئی۔ تو یہاں قبلہ کی طرف سیدنا عثمان غنی کے دور کے بعد آج تک 1400 سال کے اندر اس طرف ایکسٹینشن نہیں ہوئی، باقی مغرب کی طرف، مشرق کی طرف اور شمال کی طرف ہوتی رہی۔ اب 88 ہجری سے لے کر 91 ہجری تک یہ دور ہے الولید خلیفہ الولید ابن عبد الملک رحمہ اللہ کا، وہ دور آتا ہے۔ تو اس وقت عمر بن عبدالعزیز جو 5ویں خلیفہ راشد کہلاتے ہیں، ان کا وہ مدینہ منورہ کے وہ امیر تھے، تو ان کو حکم دیا گیا کہ مسجد کی تعمیر دوبارہ کی جائے، اس لیے کہ اس کے ایکسٹینشن کرنی ضروری ہو رہی ہے۔ تو حجرہ عائشہ کو بھی انہوں نے دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ تو انہوں نے جنوب کی طرف بھی تو طرف نہیں ہوا، لیکن یہ آخری توسیع تھی سیدنا عثمان غنی کے دور میں، تو یہ یہاں تک ہم رکتے ہیں۔ اس کے بعد ایکسٹینشن ہوتی گئی ہے مملوکی دور میں بھی، اس کے بعد عثمانی دور میں بھی، پھر اس کے بعد سعودی دور میں بھی، اس وقت تقریباً 12 مرتبہ اس کی ایکسٹینشن ہوئی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا یہ ہے کہ 88 ہجری تک اس وقت مسجد کی تعمیر جو ہوئی ہے، یہ ایکسٹینشن ہوئی ہے تعمیر کے بعد 93 ضرب 93 میٹر، یہ رقبہ تھا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں کہ آپ نے حجرہ مبارکہ کی تعمیر کی ہے، اور حجرہ مبارک جو ہے وہ مسجد کے مشرق کی طرف، مسجد کے مشرق یعنی جنت البقیع کی تھی قبرستان جو اس کی طرف، یہ حجرے 2 بنائے گئے تھے، ایک سیدہ حفصہ کے لیے، اور اس کے بعد سیدہ پہلا نمبر، اس کے بعد نمبر آیا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر ان کے لیے یہ حجرہ مبارک تعمیر کر دیا گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے تو حجرہ مبارکہ جو ہے
اس کے جنوب کی طرف آپ کی قبر مبارک بنائی گئی ہے۔ یہ حکم تھا، جہاں اللہ کے نبی فوت ہوتے ہیں وہیں ان کو دفنایا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اور حجرے کے درمیان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کپڑے کا پردہ کر دیا۔ سبحان اللہ، بڑا حوصلہ، بڑی ہمت تھی اس کمرے کے اندر سونا اور اس میں رات گزارنا، دن گزارنے کی، جہاں پر امام کائنات صلوات اللہ وسلامہ علیہ وہاں پر آرام فرما رہے ہیں، ابدی نیند سو رہے ہیں۔ اس کے بعد جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوتے ہیں تو ان کو بھی وہاں پر دفن کر دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک روضۃ من ریاض الجنہ یعنی مغرب کی طرف ہے، اور قدم مبارک جو ہے نا وہ جنت البقیع کی طرف یعنی مشرق کی طرف ہے، اور آپ کا چہرہ انور جو ہے نا وہ قبلہ کی طرف ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے کندھے مبارک کے، شان مبارک کے مقابل میں تھوڑے سے فاصلے کے ساتھ ان کو دفنایا گیا ہے۔ حالت ان کی بھی یہی ہے، سر مغرب کی طرف، پاؤں مشرق کی طرف، اور چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر یعنی قبلہ کی طرف۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم نے جب ان کو خنجر لگتا ہے انہوں نے اجازت مانگی، پھر ان کو دفن کر دیا گیا۔ اور جب فاروق اعظم کو دفن کیا گیا تو پھر انہوں نے وہاں پر ایک دیوار بنا دی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور پھر وہ اس میں رہتی رہیں۔ کب تک؟ اپنی زندگی کے آخری ایام تک۔ آپ حیران ہوں گے کہ سیدہ عائشہ نے جو اس حجرہ مبارکہ میں جو قیام فرمایا ہے 58 ہجری تک، تو اس کی جانتے ہیں چوڑائی کتنی تھی؟ صرف 72 سینٹی، اور لمبائی تھی اس حجرہ مبارکہ کی 5.25 میٹر۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، 3 قبریں ہیں، درمیان میں دیوار ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس میں آرام فرما رہی ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ سن 58 ہجری میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہو جاتی ہیں، اور اس وقت جو آپ کا حجرہ تھا اس کے اندر، حجرہ آپ یوں سمجھیں جو آپ کا چھتا ہوا کمرہ تھا، جو آپ رہائش جس کے اندر تھی، اس میں ایک جنوب مشرق کے کونے میں ایک چھوٹا سا دروازہ رکھا ہوا تھا، اور یہ جو صحن تھا اس کی بھی 4 دیواری کر دی گئی تھی، اور اس کے شمال مشرق کے کونے میں ایک دروازہ رکھا ہوا تھا۔ اس کو فنا کہتے ہیں یعنی صحن، تو عربی میں اس کو حجرہ بھی بولتے ہیں، جو چھتا ہوا نہ ہو، لہٰذا اس کو بند کر دیا گیا۔ آپ کی وفات کے بعد اس حجرہ مبارکہ کے اندر جو دروازہ تھا اس دروازے کو بند کر دیا گیا۔ اب یاد رکھیں کہ 58 سے لے کر آپ حیران ہوں گے کہ 88 ہجری تک کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی، ناممکنات میں سے تھا۔ لیکن جب دیواریں بوسیدہ ہو گئیں تو لہٰذا ان کی تعمیر کرنے کے لیے کہا گیا، تو عمر بن عبدالعزیز نے مسجد نبوی کی توسیع بھی کی ہے، اور اس حجرہ کو بھی نئے سرے سے تعمیر کیا ہے، پوری دیواریں، پوری دیواریں۔ تو 4 دیواروں کو آپ نے ایک مربع شکل کے کالے رنگ کے جو پتھروں کے ساتھ اس دیوار کو بنا دیا، حجرہ مبارکہ کی دیواروں کو بنا دیا گیا۔ اور اس کے بعد خیال آیا کہ اس کی تو شکل لگ رہی ہے اس وقت جیسے بیت اللہ کا وہ نقشہ سامنے آ جاتا، لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو جائے، تو لہٰذا نتیجتاً کیا کیا کہ ایک اور دیوار بنا دی گئی، اس کو دیوار مخمس کہتے ہیں، یعنی 5 کونوں والی دیوار، تاکہ لوگوں کو، اور پھر اس کو اس طرح بنایا گیا کہ شمال کی طرف اس کا تکون بنا دی، تاکہ لوگ نہ تو قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکیں اور نہ ہی اس کا طواف کر سکیں۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی کے اندر ہی کہ یعنی کہ توحید برقرار رہے، تو اس حجرے کی حفاظت فرما دی گئی۔ اب دوستو، میں آخر میں صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ آپ ذرا اس بات سے اندازہ لگا لینا کہ وہ دیواریں جو ہیں
ان کی موٹائی کتنی ہے، اور جب ہم جا کر سلام کہتے ہیں، سلام کہنے والے کے درمیان فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ جہاں پر یہ ایک جگہ ہے، جب مواجہ شریف کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں سلام کہنے کے لیے، تو آپ گویا ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہیں، یہ جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حجرہ تھا نا، یہ اس کی جگہ ہے، وہ کچھ اندر ہے جالی کے۔ یہ جو جالی لگائی گئی ہے، یہ ایک دیوار ہے جو 92، یہ جو دیوار ہے نا جہاں پر سلام کہا جاتا ہے، جو جالی ہے، جالی کے اور آپ کے کھڑے ہونے کے درمیان ایک چھوٹی اونچائی والی جگہ بنائی گئی ہے، یہ 92 سینٹی ہے۔ اور اس طرح یہ جو خود تانبے کی، نحاس کی یہ جو جالی ہے، اس کی موٹائی 10 سینٹی ہے۔ اور اس کے بعد اس دیوار کے درمیان، یعنی اس جالی کے درمیان اور وہ جو 5 کونوں والی دیوار بنائی گئی تھی، اس کے درمیان 4 میٹر اور 14 سینٹی کا فاصلہ ہے۔ اور یہ جو آگے اس کی دیوار ہے، جو 5 کونوں والی دیوار ہے، وہ 63 سینٹی ہے۔ اور اس کے بعد پھر دوبارہ آگے جو اس دیوار کے درمیان اور حجرہ مبارکہ کی جو دیوار ہے اس کے درمیان 25 سینٹی کا فاصلہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ 25 سینٹی کا جو فرق تھا، اس کو بعد میں بند کر دیا گیا تھا۔ تو گویا آپ اس کے بعد حجرہ مبارکہ کی جو اپنی دیوار ہے وہ 73 سینٹی ہے، اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا فاصلہ ہے، حجرہ مبارکہ کی دیوار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے درمیان 23 سینٹی کا فاصلہ ہے۔ اس طرح سلام کرنے والا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بلاتا ہے، سلام عرض کرتا ہے، وہ گویا 7 میٹر دور سے سلام عرض کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اندر جاتے ہیں، اور یاد رکھنا لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید حجرہ مبارکہ کے اندر گئے ہیں، کسی کو آج تو کہتے ہیں نا کہ بڑے سربراہان مملکت آئے ہیں اور وہ حجرہ مبارکہ کے اندر داخل ہوئے ہیں، بھائی ہرگز ہرگز نہیں۔ باب جبریل سے داخل ہوئے اور اس کے بعد باب فاطمہ سے گزر کے پہلے شمال کی طرف آئے، پھر مغرب کی طرف گئے، اس کے بعد پھر روضۃ المبارک، روضۃ من ریاض الجنہ کی طرف سے ہوتے ہوئے مواجہ شریف کی طرف جب آتے ہیں تو وہ اندر ہوتے ہیں، آپ باہر ہوتے ہیں۔ جو عام آدمی ہیں وہ باہر کی طرف سے سلام عرض کر رہے ہیں، اور جو اندر جانے والے ہیں ان کے لیے بھی دیکھیے ایک سامنے دیوار ہے اور اس کے تھوڑا فاصلے سے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ فاصلہ کتنا ہے؟ یہ 4 میٹر 14 سینٹی ہے، وہاں کھڑے ہونے کا موقع ملتا ہے، اور آگے کیا ہے؟ دیواروں کے اوپر سبز رنگ کی جو چادر ہے۔ تو گویا جو وہ بولتے ہیں تو کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے 181، 1 میٹر 81 سینٹی، یعنی تقریباً 2 میٹر کے فاصلے سے وہ سلام عرض کرتے ہیں۔ دیواریں ہیں بہت اونچی، 6 میٹر سے زیادہ دیواریں ہیں، اور اوپر ان کے گنبد ہے، اس کا ذکر بعد میں ہوگا۔ تو گویا اندر جانے کا دروازہ تو 58 ہجری سے ہی بند تھا، 88 میں دیواریں گریں، اور بنانے کے لیے لوگوں نے وہ قبروں کو کی زیارت کر لی۔ اس کے بعد 881 ہجری میں دوبارہ مسجد کے اندر جب آگ لگ گئی تھی 886 میں، اس کے بعد اس کو تعمیر کیا گیا۔ تو اس موقع کے بعد سے آج تک کوئی آدمی اندر نہیں جا سکا۔ یہ جو میجرمنٹ ہے نا، یہ جو آپ کو ہم نے بتایا ہے کہ یہ میٹر اور سینٹی، اصل میں یہ علامہ نور الدین بن علی السمہودی، جو وفا الوفا کتاب کے مصنف ہیں، آج کل تو اردو میں بھی موجود ہے، تو یہ سارا انہوں نے ایک کھجور کی ٹہنی لے کر اس کو ایک زرہ بنا کر اس سے انہوں نے پیمائش کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنے ہاتھ اتنے ہاتھ، تو اس کو بعد میں میٹروں میں اور سینٹی میٹروں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اور یہ تحقیق کی ہے، یہ جو سینٹی اور میٹرز اور اس کو سینٹی میٹر کا تذکرہ آپ نے سنا ہے، تو اس کی تحقیق سماحت الشیخ عبد المحسن ابن محمد ابن عبداللہ القاسم، یہ القاسم ہیں، جو حالیہ اس دور کے اندر امام حرم مدنی ہیں، امام و خطیب، امام بھی ہیں خطیب بھی ہیں۔ یہ ان کی تحقیق ہے، اور انہوں نے علامہ سمہودی رحمہ اللہ جنہوں نے یہ واقعہ بیان کیا تھا، وہ
دیوار کا کہ دیوار بنائی گئی، اور خود تعجب بھی کیا کہ بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، آپ کو پتہ ہے کہ وہ انبیاء ہی معصوم ہوتے ہیں، باقی تو جو بھی آدمی آیا ہے اسے کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے، تو امام سمہودی سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔